بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ السلام علیکم دوستو، اپنا اور اس چینل کا گرد و نما کا ضرور خیال رکھا کریں۔ ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے۔ ملک پاکستان میں سیلاب کی جو صورتحال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ جتنے بھی متاثرین، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آئندہ تمام تر پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جیسے میں نے سیریز شروع کی تھی ایک اخلاقی اقدار کی، تو وہ اقدار کے سلسلے میں نے پہلے سیریز شروع کی تھی، اس میں نے بیان کیا تھا کبر و تکبر، اور آج جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ معاشرتی لحاظ سے بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور اس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ چیز ہے کیسے اور کیسے ہمیں پائی جاتی ہے۔ عملاً ہم ان کو ظاہر نہیں کر سکتے۔ آپ نے سنا ہوگا لفظ ہے کینہ، حسد کیا چیز ہوتی ہے، کینہ کیا چیز ہوتا ہے، حسد کیا چیز ہوتا ہے۔ یہ غیر محسوس طریقے سے ہمیں پائی جاتی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انسان جو ہے اپنے آپ کو کھوکھلا کر لیتا ہے، اپنی اقدار کھو لیتا ہے۔ انسان کے اپنے ذہن میں بہت ساری جو ہے بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ انسان اپنے لیے بہت ساری مشکلات جو ہے وہ پیدا کر لیتا ہے۔ حسد دراصل یہ ہے کہ دوسرے کے پاس کسی چیز کو دیکھ کر اس کے معاشرے کے اندر میں مقام، اس کا علم، اس کی مال دولت، اس کی شکل و صورت یا کوئی بھی چیز دیکھ کر آدمی کے دل میں جلن پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر آدمی کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ اللہ مجھے ایسا کر دے، تو یہ حسد نہیں ہوتا، البتہ یہ جلن پیدا ہوتی ہے، اس کے خلاف غم و غصہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر آدمی دوسرے آدمی سے وہ چیزیں چھیننا کی کوشش کرتا ہے۔ اس کو یہ چیزیں تکلیف دیتی ہیں کہ یار وہ بندہ ہے، فار ایگزامپل میں ہوں، میرا ایک دوست ہے، کوئی اور بندہ ہے، سوسائٹی میں ہم اپنے گرد و نواح دیکھے تو کسی کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، کوئی ثروت والا ہے، کوئی دولت والا ہے، کوئی اچھے اخلاق والا ہے، کوئی علم والا ہے، کسی کو اللہ رب العزت نے اچھی صحت دی ہے، کوئی اچھا کھیلتا ہے، پلیئر ہے۔ تو وہ جو خدا داد اس کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، جو اس کا ایک خود محنت کر کے وہ ایک مقام پہ گیا ہوتا ہے، تو اس سے ہم کو پریشانی ہو جاتی ہے۔ بحیثیت ایک انسان ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہر کسی کی اپنی ایک انداز ہوتا ہے، اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اپنے معاملات ہوتے ہیں، اور اس کی اپنی ایک زندگی ہوتی ہے جو اس کو لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایک معاشرتی سسٹم ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے عزت ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ ذلت عطا کرتا ہے۔ اللہ تمام تر مسلمانوں کو ہمیشہ اپنی رحمت اور عظمت میں رکھے، اور ہمیشہ تمام کو اللہ تعالیٰ عزت سے نوازے۔ کبھی کسی سے یہ چیزیں جو ہے نا وہ نہیں کرنی چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے۔ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہوتا ہے، اور جیسے میں عرض کر رہا ہوں حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہوتا ہے۔ حسد انسان کو بہت ساری ذہنی دباؤ اور اس میں پریشانیوں میں لے کے چلا جاتا ہوتا ہے۔ انسان جب حسد میں جلتا ہے، حسد اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، تو وہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی آ جاتی ہیں کہ وہ اپنے اوپر قابو نہیں پا جاتا، اس میں غصہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر آدمی کو چاہے جو بھی ہو جائے، وہ چاہتا ہے کہ جو بندہ ہے جس سے اس کو حسد ہو جاتا ہے، اس سے وہ چیزیں چھن جائے، لٹ جائے وہ، اور کسی نہ کسی طریقے سے اس کو جو ہے نا وہ نقصان پہنچایا جائے، اس کی تمام تر جو معاملات ہیں، اس کی جو خوشیاں ہیں، ان کو غمی میں بدلا جائے۔ تو یہ حسد کر کے انسان اپنے آپ کو ان ساری چیزوں میں تیار کر رہا ہوتا ہے، کسی کے خلاف کر رہا ہوتا ہے، کسی بھی معاملے میں کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب آپ یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ہمیشہ اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اس کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اس کو کسی نہ کسی جگہ پہ آپ نے چاہتے ہیں کہ اس کی عزت کی جو ہے وہ نفی ہو، اس کی کردار کشی ہو، اور لوگوں کو اس کے بارے میں غلط موٹیویٹ کیا جاتا ہے، اس کے خلاف بہت سارے برائی بیان کی جاتی ہے، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ وہ اس کو لوگ اچھی نظر سے نہ دیکھیں، اور اس کا جو مقام و مرتبہ ہے جو اس میں اس کو تنزلی ہو، لوگوں کی نظروں میں وہ گر جائے۔ تو یہ حسد کی وہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے سب کو بچنا چاہیے۔ مال کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے، عزت نفس کو مجروح کرنا ہوتا ہے، اگر کہیں کسی مجلس میں اس کا کوئی تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے، اس کا تمسخر اڑانا ہوتا ہے، غیبت کرنی ہوتی ہے۔ اگر کہیں لوگ اسے اچھا سمجھتے ہیں، کسی کو اس تعریف کر دیتا ہے، کوئی آدمی اس کے بارے میں اچھے خیالات رکھتا ہے، تو ہم جو ہے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہے۔ تو اگر غور کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں بھی شیطان کو کبر کے ساتھ حسد بھی تھا کہ یہ مقام ان کو کیوں مل گیا، میں نے ہزاروں برس سجدوں میں سر مارا لیکن مجھے تو یہ مقام نہیں ملا، مگر اس مٹی کے پتلے کو اللہ تعالیٰ نے روح پھونک دی اور اس کو یہ مقام دے دیا۔ گویا شیطان کی دشمنی اپنی برتری کے احساس کے ساتھ ساتھ حسد بھی موجود تھا، اس وجہ سے دشمنی اور کینہ پیدا ہو گیا، اور وہ پے در پے آزاد ہو گیا کہ اب میں قیامت تک اس کو اور اس کی اولاد کو بھٹکانے کی کوشش کروں گا۔ حسد جو بیسکلی ہے، حسد جو ہے وہ شیطان کے پیروکاروں کا
کام ہے۔ شیطان جو ہے وہ اس کو ماننے والے، شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے جو ہے نا وہ حسد کیا، اور اسی حسد کی وجہ سے، وہ کبر و تکبر کی وجہ سے کہ میں اللہ رب العزت کے برگزیدہ میں تھا، میں تو ناری تھا، اور میں اس خاکی کو کیسے سجدہ کروں، میں افضل ہوں، یہ کبر تھا۔ اور پھر ساتھ جب ان کو وہ مقام و مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کو ملا کہ ان میں اللہ رب العزت نے اپنی روح پھونک دی، تو حسد پیدا ہو گیا، اور اسی حسد کی وجہ سے وہ اللہ رب العزت کے سامنے کہتا ہے کہ مجھے اجازت دی جائے، میں کھلے عام جنگ کروں گا، میں حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو قیامت کے دن تک بھٹکانے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ تو جیسے اللہ رب العزت نے ان کو اجازت دے دی، اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے کہ تو معاملات اپنے کر لے، لیکن میں بھی رب الرحیم ہوں، میں اپنے بندوں کو جب جب وہ مجھ سے معافی طلب کریں گے، میرے پاس آئیں گے، میں ان کو معاف کروں گا، اور ضرور تیرے اس شیطانی معاملات سے، تیرے اس چنگل سے ان کو نجات دلاؤں گا اگر کوئی چاہے گا تو حسد بہت ساری بیماریوں کا ایک موجب ہے، جڑ ہے۔ آپ خشک لکڑیوں کو کبھی دیکھیں نا، تو ان کو ہلکی سی آگ لگائیں نا تو وہ فوراً آگ بھڑک جاتی ہے۔ حسد انسان کو بھی ایسے ہی کھا جاتا ہے، انسان کے اندر اعضاء کو بھی ایسے کھا جاتا ہے، اس کی سوچ کو، اس کی پرورش جو اس کے دماغ میں ہو رہتی ہے، اس کی جو فیوچر کی چیزیں ہوتی ہیں، انسانی عقل ہو گئی، اس کے معاملات ہو گئے، بہت ساری بیماریوں میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے جب حسد میں جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کو بھی وہ خشک لکڑیوں کو جیسے آگ کھا جاتی ہے، ایسے حسد انسان کو بھی کھا جاتا ہے، اور انسان کے جو نیک اعمال ہوتے ہیں، جو نیکیاں ہوتی ہیں، اس کو بھی کھا جاتا ہے۔ کسی کو نقصان پہنچانا، عزت گھٹانا، مالی نقصان پہنچانا، ذلیل خوار کرنا، انتقام پر تل جانا، پے در پے ہو جانا، قتل کرنا، اس کو برائیوں کی ٹو میں رہنا، تجسس کرنا، بعض اوقات کسی کے بارے میں بڑے لطیف انداز میں کوئی دلچسپ بات کہہ دینا جس سے وہ دوسروں کی نگاہ میں گر جائے، ان سب کے پیچھے حسد اور کینہ ہی کی بنیاد ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ ان معاملات سے اپنے آپ کو ضرور بچائیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں، آپ موازنہ کر سکتے ہیں ان ساری چیزوں کا، آپ کے سامنے ہیں۔ جب آپ تھوڑا غور کریں گے نا کہ میں کیسے کر رہا ہوں، تو آپ کو ساری چیزیں جو ہے نا وہ نظر آئیں گی کہ کہیں حسد کے زمرے میں تو نہیں آ رہی۔ کینہ جو دل میں چیز کسی کے لیے رکھ لینا، بغض رکھ لینا کہ موقع ملے گا تو میں پھر دیکھ لوں گا اس کو، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، جب کبھی مجھے موقع ملا تو میں اس سے اپنا انتقام لوں گا، یہ وہ بیماریاں ہیں جو آپ کسی کو دینے کے ساتھ ساتھ پہلے تو اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، آپ ان میں خود مبتلا ہوتے ہیں، اور یہ پھر سرایت کر جاتے ہیں، اتنی زیادہ کر جاتی ہیں کہ پھر آپ کے معاملات جو ہیں وہ دور تک چلے جاتے ہیں، آپ کا دل و دماغ اس کی سوچ میں رہتا ہے کہ اس کو نقصان کیسے پہنچانا ہے، اس کو میں نے کیسے کس جگہ پہ جا کرنا ہے، کہ ضد کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے بار بار کرنے سے وہ ہوتی رہتی ہیں۔ ہمیشہ ان چیزوں کی طرف جایا کریں، محبت، شفقت اور پیار کی طرف لے کے جائیں، معاملات جو ہیں وہ آپ کے ہمیشہ اچھائی کی طرف ہوں۔ تو ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہا کریں، محبت کیا کریں، محبت سے رہا کریں، اور ہمیشہ اپنے آپ کو بچائیں حسد سے، کینہ سے۔ کوشش کروں گا کہ میں اس سیریز کو جاری رکھوں۔ میں جیسے عرض کرتا ہوں کہ اپنی تجاویز اور اپنی جو رائے ہے وہ ضرور مجھے دیا کریں۔ آخر میں پھر گزارش وہی، اپنا اور اس چینل کا ضرور خیال رکھیں۔ اپنے میزبان رضا خان کو دے اجازت۔ السلام علیکم۔